ایک معصوم لڑکی ایک غریب گھر سے، جس کے سپنے اس وقت ٹوٹے جب پیار جھوٹ میں بدل گیا اور اپنے ہی اس کے قاتل بن گئے۔ کیا قصور تھا اس بیچاری کا؟ اس نے صرف محبت کی تھی، لیکن اس کی وفاداری کا صلہ موت بنی۔ ایک امیر لڑکا جس نے اس لڑکی سے محبت کا وعدہ کیا، اس سے شادی بھی رچائی، لیکن اس کے بعد۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف، اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے، ایک سبق ہے، ایک چیخ ہے جو کبھی کسی نے نہیں سنی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ریکارڈ کرتے ٹائم میری خود کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ پاک ایسا وقت کسی دشمن کو بھی مت دکھانا۔ دوستوں، یہ کہانی ہے محبت کی، دھوکے کی اور اس الزام کی جو ایک معصوم لڑکی پر اس کے اپنوں نے لگایا۔ یہ کہانی ہے اس سازش کی جو اس کے سسرال والوں نے مل کر رچائی، اور یہ کہانی ہے اس موت کی جس کی آخری چیخ اگر آپ سن لیں تو آپ کو زندگی بھر نیند نہ آئے۔ اس کہانی کو ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ ایک چیختا ہوا سچ ہے جو آپ کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق اسے قتل کرنے سے پہلے جب وہ زندہ تھی اور اپنے ہوش و حواس میں تھی، اس وقت نہ ہی صرف اس پر جسمانی تشدد کیا گیا تھا بلکہ اس کی زبان کو جلایا گیا تھا۔ کوئی دہکتی ہوئی چیز اس کی زبان پر رکھی گئی تھی، اور ایک بار نہیں کئی بار رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زبان جل گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی زبان میں سوراخ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق جس شخص نے اس کی جان لی تھی وہ کوئی نفسیاتی مریض تھا۔ اس نے قتل کسی دشمنی میں نہیں بلکہ اپنی روح کی تسکین کے لیے کیا تھا۔ اس نفسیاتی کا مقصد اگلے انسان کی جان لینے سے پہلے اسے شدید ترین اذیت دینا تھا۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف قتل کرنا نہیں تھا بلکہ اگلے انسان کو اتنی اذیت پہنچانا تھا کہ وہ اس درد، تکلیف اور اذیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے۔ عام طور پر ہماری پولیس بھی غفلت سے کام لیتی ہے، لیکن چند ایک ایماندار بھی لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کو ایسے ظالموں کا ظلم دیکھ کر رحم بھی آ جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جو لڑکی قتل ہوئی تھی اس کا نام رشیدہ اصغر تھا۔ رشیدہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ جب رشیدہ کے والدین کو پولیس کی طرف سے تھانے بلایا گیا تھا تو ان کے پاس تھانے تک پہنچنے کا کرایہ نہیں تھا۔ وہ گھر سے ناشتہ کر کے پیدل چلے تھے تاکہ مقررہ وقت تک وہ تھانے پہنچ جائیں اور پولیس آفیسر کے سامنے پیش ہو سکیں۔ پولیس کو یہ بات تب پتہ چلی جب انہوں نے دیکھا کہ رشیدہ کی والدہ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی نے بوسیدہ پرانے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر پولیس افسر نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ صبح ناشتہ کر کے پیدل چلے ہیں تو دیے گئے وقت سے پہلے یہاں پہنچ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا ہے اور اب ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کے روبرو پیش ہو گئے ہیں۔ پولیس والا کوئی رحم دل انسان تھا، یا ان کو دیکھ کر اسے رحم آ گیا تھا۔ اس نے ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا اور اپنی طرف سے رشیدہ کی والدہ کو جوتا خرید کر دیا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے ان دونوں میاں بیوی کو کپڑے خرید کر دیے۔ وہ لوگ لاکھ منع کرتے رہے مگر پولیس والا باز نہ آیا، اور اس نے جوتا اور کپڑے ان کے حوالے کیے اور ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی تھی، میں انشاءاللہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر کیس ڈیل کروں گا۔ میرا وعدہ ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں چھوڑی جائے گی۔ وہ لوگ پولیس کے رویے سے کافی متاثر ہوئے، پولیس کو دعائیں دیتے رہے۔ پولیس والے نے باقاعدہ ان کے گھر جانے کے لیے سواری کا انتظام کیا اور ان کو بتایا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی آ کر دھمکی دے، مجبور کرے، تو وہ آپ لوگ صلح نہ کیجیے گا،
مجھے بتائیے گا، اگر آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتے ہیں تو بس آپ لوگ اس بات پر قائم رہنا، اس کیس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ میں اپنی جیب سے سارا خرچہ کروں گا، میں آپ لوگوں کی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا، میں اس بیچاری کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ خیر، جیسے ہی رشیدہ کے والدین گھر پہنچے تو ان کے گھر لوگ سمجھانے بجھانے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا وہ صلح کر لے۔ ان کے مالی حالات ایسے نہیں تھے، ابھی کیس شروع بھی نہیں ہوئے، ابھی پولیس کو رشوت دینا ہوگی، پھر وکیلوں کو پیسے دینا ہوں گے، پھر بھی کیس صرف یہی نہیں رکے گا، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جائے گا، اور اس لمبے عرصے کے دوران نہ تو وہ زندہ رہیں گے، نہ ان کے پاس وکیلوں کو ادا کرنے کے لیے فیس کے پیسے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے گھر بار سب کچھ بک کر کیس کے اوپر لگ جائے گا، اور شاید انصاف ان کو پھر بھی نہ ملے گا۔ جو کچھ ہونا تھا نادانی میں ہو چکا ہے، ان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے قتل کے بدلے جو تھوڑا بہت پیسہ لینا چاہیں وہ لے لیں، اور بات کو یہیں رفع دفع کر دیں اور اس کیس کو دبا دیں۔ ان غریب والدین کی برادری میں کوئی ایک شخص بھی ان کا ہمدرد نہ تھا، کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ صلح نہیں بھی کرتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ آپ کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کا رویہ دیکھتے ہوئے رشیدہ کے والد کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اسے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، جب ہماری حمایت میں کوئی بھی نہیں ہے تو ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہم لوگ اتنا انتظار کہاں کر پائیں گے؟ ہم لوگ اتنے سال زندہ کہاں رہیں گے؟ اپنی بیٹی کو انصاف ملتا ہوا کیسے دیکھ سکیں گے؟ ابھی موقع ہے، اگر ہم صلح کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، بعد میں یہ موقع بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ان لوگوں کے بقول اگر ہمارا سابقہ داماد جو ہماری بیٹی کا قاتل ہے وہ گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ صلح نہیں کریں گے، پھر یہ صرف قانونی کارروائی ہی کریں گے۔ مگر رشیدہ کی ماں بھی ہم سب کی ماؤں کی طرح ایک ماں تھی، اور ایک ماں کو بھلا کیسے قرار ملتا کہ اس کی اولاد کو اس قدر تڑپا تڑپا کر موت کی نیند سلا دیا، قبر میں اتار دیا۔ اس کی ماں نے صلح سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ یہاں انصاف مانگتے مانگتے مر بھی گئے تو قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے اور وہاں انصاف مانگیں گے، لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو اس پولیس والے نے تم سے کہا تھا کہ اگر کسی نے زیادہ پریشر دیا، پریشان کیا تو میرے پاس آنا۔ تم ایسا کرو، ایک بار اس سے مل لو، اگر تمہیں لگے کہ وہ تعاون نہیں کرے گا تو بے شک تم اپنی مرضی کر لینا، پھر میں کچھ نہیں کہوں گی۔ رشیدہ کی ماں کی بات سن کر اس کا باپ دوبارہ پولیس والے کے پاس گیا۔ اس پولیس والے کو جب ساری بات پتہ چلی تو اس نے اس علاقے کے چند بڑے لوگوں کو اپنے پاس بلایا، جو ان کے داماد جو رشیدہ کا قاتل بھی تھا اس کی سائیڈ لے رہے تھے۔ پولیس والے نے ان کو سمجھایا کہ اگر وہ لوگ بلا وجہ ان کو پریشرائز کریں گے، صلح کے لیے مجبور کریں گے، تو پولیس ان کو بھی قتل میں نامزد کر کے ان کے خلاف انکوائری کرے گی، اور یاد رکھنا پھر یہ پولیس کا اور آپ کا ذاتی مسئلہ بن جائے گا۔ آپ لوگ ہمارے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہم آپ کے خلاف کریں گے، پھر بات اس ایک کیس تک نہیں رکے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، اور اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو خاموش رہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ یہ کیس میرے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو۔ پولیس والے کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جو دور دراز کے یہ سیاسی تعلقات والے لوگ تھے انہوں نے ان سے کنارہ کر لیا، وہ سائیڈ پر ہو گئے۔ اب صرف اس کے قریبی رشتہ دار اس کے ساتھ رہ گئے۔ پولیس نے اپنا روایتی حربہ استعمال کرتے ہوئے اس قاتل کو ڈھونڈ نکالا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور پولیس نے اپنے روایتی طریقے استعمال کیے تو اس نے قتل کی وجہ کچھ یوں بیان کی
کہ رشیدہ کو میں اسکول سے جانتا تھا، مجھے اس سے محبت تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، پر وہ جانتی تھی کہ میں ایک امیر گھرانے کا لڑکا ہوں، جبکہ وہ ایک غریب سبزی کا ٹھیلا لگانے والے کی بیٹی۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں تھا، میرے گھر والے بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، پر میں نے جیسے تیسے اپنی فیملی کو راضی کر ہی لیا اور رشیدہ کے والدین کے گھر رشیدہ کا رشتہ بھیج دیا، جو کہ فوراً قبول کر لیا گیا۔ نہایت ہی سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پر کچھ مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کا کہیں اور چکر ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا، جبکہ میری ماں اور میری بہن اس بات کی گواہ تھی کہ میری بیوی کردار کی اچھی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی انجان مرد ہمارے گھر آتا جاتا ہے۔ میں کئی بار پورا دن چھپ کر بیٹھا رہا کہ اس مرد کو گھر میں داخل ہونے کے بعد رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میری بیوی کو یہ شک ہو گیا ہے کہ میں یہیں آس پاس ہی موجود ہوں، اس لیے میری بیوی نے اسے آنے سے منع کر دیا ہے۔ جب میں اپنی بیوی کے آشنا کو کسی بھی قیمت پہ نہ ڈھونڈ سکا تو میں نے اس پر تشدد کر کے اس سے منوانا چاہا کہ تمہارا چکر کس کے ساتھ ہے، تو اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے نہ مارو، اگر مجھ پہ شک ہے یا میرا کچھ جرم ہے تو تم مجھے بے شک طلاق دے دو۔ میں نے اس کی زبان اس لیے جلائی تھی کہ وہ میرے سامنے سچ نہیں بول رہی تھی، اپنے آشنا کا نام نہیں لے رہی تھی، تو میں نے اس کے حلق پر اپنا گھٹنا رکھ کے دبایا۔ اس کا منہ کھل گیا تو میں نے دیکھتا ہوا سگریٹ اس کی زبان پہ لگانا شروع کر دیا۔ سگریٹ بجھ جاتا تو میں نیا سگریٹ جلا لیتا، وہ سگریٹ اس کی زبان پہ لگاتا۔ میں نے چھری گرم کر کے اس کی زبان پہ لگائی۔ میں نے اسے ہر ممکن اذیت دی کہ وہ اپنے محبوب کا نام میرے سامنے لے لے۔ میں نے اس کے کانوں میں گرم پانی ڈالا، میں نے گرم چھری اس کی آنکھ کے پپوٹوں پہ رکھی، مگر وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتی کہ میرا تمہاری ذات کے سوا اور کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے حیرانگی تھی کتنا تشدد برداشت کرنے کے بعد بھی اس نے سچ نہیں بولا۔ میں اس پر تشدد کرتا رہا، ہر وہ ظلم کا طریقہ جو میں نے فلموں میں دیکھا تھا، جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے سنا تھا، یا جو میرے ذہن میں آیا، میں نے اس پہ آزمایا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، مگر انگاروں پر لٹانے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ پولیس والے نے جب یہ سب سنا تو وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ تم کو ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے تمہاری ماں اور تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہو اور تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہو؟ تو وہ ڈٹھائی سے بولا کہ وہ میری ماں ہے، میری سگی بہن ہے، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولیں گی؟ خیر، اس کی ماں اور اس کی بہن کی بھی پولیس اسٹیشن میں حاضری لگوائی گئی، اور تھوڑی سی خاطر تواضع کے بعد انہوں نے اپنا منہ کھولا، جس کو سن کر سب چکرا گئے۔ اس کی ماں نے بولا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ اس غریب لڑکی کی اوقات نہیں جو ہماری جوتی میں پاؤں ڈال سکے، پر اس نکمے پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ روز نیا ڈرامہ شروع کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ میری شادی رشیدہ سے ہی کرواؤ ورنہ میں زہر کھا لوں گا اور خود کو جان سے مار دوں گا۔ میں نے اپنی بہن سے اس متعلق بات کی، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کروا دو، جب وہ بہو بن کر گھر آ جائے تو اس کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ خود طلاق لے کے بھاگ جائے۔ مجھے اس کا مشورہ سمجھ آیا اور میں نے ہاں کر دی اور ان کی شادی ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی بہو یعنی رشیدہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، پر وہ بہت صابر لڑکی تھی۔ میں صبح سے شام تک اس سے گدھوں جیسا کام لیتی، پر اس نے اف تک نہ کی۔ تو مجھے میری بہن نے کسی عالم سے 2 تعویذ لا کر دیے، ایک میرے بیٹے کے لیے، دوسرا میری بہو کے لیے۔ میں نے وہ تعویذ پانی میں گھول کر الگ الگ بوتلوں میں بھر لیے اور بہانے بہانے ان دونوں کو عمل والا پانی پلانا شروع کر دیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری بہو بانجھ بن گئی اور میرے بیٹے کے دل میں اس کے لیے بے اعتباری اور نفرت پیدا ہونے لگی۔
پھر ایک دن آ ہی گیا جب میری لگائی ہوئی ہلکی سی چنگاری ایک کبھی نہ بجھنے والی آگ بن گئی۔ پولیس والے منہ پھاڑے اس کے ظلم کی داستان سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر نفرت اور حیرت سے ملے جلے تاثرات تھے کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ پولیس والا لڑکے سے بولا، تم نے اپنی بیوی کو اس لیے اتنی اذیت دے کر مار دیا کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا باپ غریب ہے، تمہیں پتا تھا کہ تم وڈیروں کے کام کاج کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری سفارش کے لیے آ جائیں گے، اور وہ لوگ آئے بھی تھے۔ میں نے ان کو سمجھا دیا کہ میرے لیے یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے میری بیٹی کا ہے، اگر آپ لوگ بھی اس معاملے میں آؤ گے تو میں آپ لوگوں کو بھی دیکھ لوں گا، پھر یا تو میں نہیں رہوں گا یا آپ نہیں رہو گے، بہتر ہے اس معاملے میں نہ آؤ۔ جب تمہارے وڈیروں نے میرے تیور دیکھے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس معاملے سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تمہیں کیوں بچائے گی جب تم نے مخلوق خدا پر اتنا ظلم کیا، اس کو اتنی اذیت ناک موت دی۔ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے دیتی رہی تھی کہ تم مجھے جان سے نہ مارو، مجھے طلاق دے دو، اور تم اس کے اللہ کا واسطہ دینے کے بدلے میں اس کی زبان پہ دہکتا ہوا سگریٹ لگایا کرتے تھے، اس کی زبان پر گرم چھری رکھا کرتے تھے، تم زمانہ جہالیت والی سزائیں اسے دیتے رہے، اس کے مردہ وجود کو تم نے انگاروں پہ لٹائے رکھا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنا اذیت ناک قتل نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پولیس والا اس کی ماں سے مخاطب ہوا، اور بی بی تم بھی ماں ہو، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے کیسا محسوس ہوگا؟ برداشت کر پاؤ گی اپنی بیٹی پر ایسے ظلم؟ بولو، جواب دو، سانپ کیوں سونگھا ہوا ہے اب تم لوگوں کو؟ تینوں ملزم خاموش سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پولیس والا رشیدہ کے شوہر کو کہنے لگا، اگر مجھے تمہیں سزا دینے کا حق ہوتا تو میں تمہیں اس کے والدین کے حوالے کرتا اور انہیں حکم دیتا کہ تم کو ہر ممکنہ وہی اذیت دی جائے جو تم نے ان کی بیٹی کو دی، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ لوگ تمہیں وہ اذیت بالکل بھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ وہ والدین ہیں، انہیں پتا ہے کہ اولاد کو اذیت دینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہیں کڑی سے کڑی سزا ہو۔ تمہارے کیس کو میں خود ہینڈل کر رہا ہوں، سارا خرچہ میں خود کر رہا ہوں، تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں معافی ہوگی۔ پولیس والے نے جب یہ بات مکمل کر لی تو رشیدہ کے قاتل نے کسی چودھری صاحب کے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ شخص اتنا بڑا وکیل ہے، میں اس کے پاس ہی تھا، اس وکیل سے میری بات ہو گئی ہے، بہتر ہے تم اس معاملے میں نہ آؤ، کہیں تمہاری نوکری کا مسئلہ نہ پڑ جائے، میں تو بچ جاؤں گا لیکن وکیل صاحب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر پولیس والے نے اس کو دو لگائیں اور کہا، رسی جل گئی پر بل نہیں گئے، یاد رکھنا میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں نے اس وکیل کے گھر جا کر تمہیں گرفتار کیا ہے، اگر اس وکیل میں طاقت ہوتی تو مجھے وہاں روک لیتا، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی مسیحا نہیں بچا سکے گا، بے شک اس سے کہنا وہ جو کر سکتا ہے کر لے۔ اور پھر اس پولیس والے نے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس کو اور اس کی ماں کو جج کے سامنے پیش کر دیا، اور فیصلہ کچھ ایسا ہوا کہ لڑکے کو 14 سال کی قید اور 25 لاکھ جرمانہ جو اس نے اسی وقت لڑکی کے والدین کو دینا تھا، اور قاتل لڑکے کی ماں کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے 2 سال کی قید سنائی گئی۔ جب ان ظالموں کو سزا سنائی جا رہی تھی، اس مظلوم لڑکی کی والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس پولیس والے بھائی کا شکر ادا کر رہے تھے، وہ ان کا محسن تھا، اور اس طرح اس مرحوم رشیدہ کو انصاف مل گیا۔ مگر آپ لوگوں کو پولیس یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی اور رشیدہ جیسی بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں اس طرح کے ظلم سہتی ہوں گی۔ صرف امیر خاندان دیکھ کر اندھے ہو کر رشتہ طے نہ کر دیا کریں، تھوڑی تحقیق کیا کریں۔ والدین کی ذمہ داری صرف اپنی بیٹی کی شادی ہی نہیں ہوتی،
بیٹی کا خوش رہنا بھی معنی رکھتا ہے۔ جب آپ لوگ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کی خبر گیری ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کو کہے کہ اس کے سسرال میں اسے تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ خود جا کر وہاں بات کریں۔ اگر آپ کو ان لوگوں کے رویے سے لگے کہ وہ آپ کی بیٹی کو بسانا نہیں چاہتے تو فوراً طلاق لے لیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ بیٹی قبر میں ہونے سے بہتر ہے آپ کے گھر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے یا ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔